السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی رات شوہر نے کہا، میں گوشت کا شوقین ہوں، جس دن گوشت نہ بنا تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں دکانوں کے باہر جھاڑو لگاتی اور جو پیسے ملتے ان کا گوشت لے آتی۔ شوہر دوسرے شہر گیا تو آنے سے پہلے فون پر کہنے لگا، گوشت تیار رکھنا، میں گھر آ رہا ہوں۔ پیسے نہ تھے تو دوسری طرف شوہر سے طلاق کا ڈر۔ میں نے تہجد گزار ساس کو مار کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پکا دیے۔ جیسے ہی شوہر کے سامنے کھانا رکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ ہم لوگ ایک غریب سے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے ماں باپ مزدوری کر کے بڑی مشکل سے ہمارا پیٹ پالتے تھے۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور ہم بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ مزدوری کیا کرتی تھی۔ مجھ سے بڑی 2 بہنوں کی تو شادی ہو چکی تھی اور وہ بھی ایسے ہی مزدور پیشہ لوگوں کے گھروں میں بیاہی گئی تھیں، اور اب میری شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ ہم لوگ غریب لوگ تھے، کوئی بہت زیادہ جہیز تو دے نہیں سکتے تھے، لیکن پھر بھی اپنی طرف سے ساری جمع پونجی لگا کر میرے والدین نے میری شادی کی تیاری کی۔ شاید اس لیے بھی کہ میں ان کی آخری بیٹی تھی۔ اس کے بعد ان کے سر پر کوئی ذمہ داری نہیں رہتی، اور شادی کو لے کر میں بھی بہت خوش تھی، کیونکہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ لڑکا کہیں پر نوکری کرتا ہے، جس سے مجھے لگا کہ میری زندگی آسان ہو جائے گی اور اب مجھے لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن جہاں تک میرے سسرال والوں کے بارے میں مجھے معلومات ملی تھیں، وہ کافی حوصلہ دینے والی بھی تھیں۔ جس نے بھی اس رشتے کے بارے میں سنا تھا، سب نے ہی میری قسمت پر رشک کیا تھا، کیونکہ ہم بس ایک چھوٹی سی بستی میں رہتے تھے جہاں زیادہ تر لوگ جھونپڑی بنا کر رہتے، اور ایسے میں ان کی بیٹیاں بھی ایسی جگہوں پر ہی بیاہی جاتی تھیں جن کے شوہر دہاڑی دار مزدور ہوا کرتے تھے، دن کو کماتے تھے تو ہی رات کو کھاتے تھے۔ اب ایسے میں اگر میری شادی کسی ایسے انسان سے ہو جو کہ کسی جگہ پر نوکری کر رہا ہو اور مہینے کے مہینے لگی بندی تنخواہ گھر آ جائے، تو یقیناً سب کے لیے رشک کا مقام تھا۔ اور رشک اس لیے بھی تھا کہ میں 5 جماعتیں بھی پڑھی ہوئی تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ یہ 5 جماعتیں میں نے ایسے پڑھ لیں کہ مجھ سے بڑی 2 بہنیں تھیں اور وہ کام کرتی تھیں، ماں باپ بھی کام کرتے تھے، اس وجہ سے مجھے سکول بھیج دیا گیا۔ سہیلیاں میری قسمت پر رشک کرتی تھیں اور اپنی شادی بھی ایسی جگہ ہونے کی دعائیں کرتی تھیں کہ میرا تو وہ حال تھا جیسا اندھوں میں کانے راجے کا ہوتا ہے۔ وہ اتنے سارے ان پڑھ اور غریب لوگوں کے درمیان میں پڑھ لکھ گئی تھی اور اچھی جگہ میری شادی بھی ہو رہی تھی، بس اسی لیے شادی کو لے کر بہت خوش تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ اب میری بچپن کی جو بھی محرومیاں ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور آخر میں شادی کا دن بھی آ گیا۔ بارات میں بہت زیادہ لوگ تو نہیں آئے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے تھے جو کہ میرے شوہر کے ساتھ کام کرتے تھے۔ اور جب میری شادی ہو کر گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے سسرال والوں کا تو ایک گھر بھی ہے جو کہ پکا ہے، مطلب پکی اینٹوں کا بنا ہوا ہے۔ گھر بہت بڑا نہیں تھا، لیکن مجھے تو محل لگا، کیونکہ میں نے تو بچپن سے ہی کچے گھر اور جھونپڑیاں دیکھی تھی، اس لیے بھی میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میرے گھر میں صرف میرے شوہر کے علاوہ ایک ساس تھی جو بہت ہی اچھی تھی، اور جہاں تک مجھے معلوم ہوا تھا، یہی معلوم ہوا تھا کہ وہ بہت تہجد گزار اور عبادت گزار قسم کی خاتون ہیں، اپنے کام سے کام رکھتی ہیں، کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتی۔ مجھے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے گھر پر میری حکومت ہوا کرے گی۔ مختلف رسموں سے گزرنے کے بعد مجھے دلہا کے کمرے میں لے جایا گیا۔ دلہا نے آتے ہی سلام کیا تو اس کے بعد اس نے بڑی عجیب سی بات کہی تھی۔ اس نے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں پہلے دن ہی سچ بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں گوشت کھانے کا شوقین انسان ہوں، اس لیے تم روزانہ گوشت ہی پکانا، وہ مرغی کا ہو، بکرے کا ہو یا کسی جانور کا، لیکن ہونا گوشت ہی چاہیے۔ جس دن تم نے گوشت نہ پکایا
اس دن میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ شادی کی پہلی رات ہی اتنی عجیب بات سن کر میری تو ساری خوشیوں کا محل دھڑام سے گر گیا، لیکن میں نے سوچ لیا یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے، میں روز گوشت پکا دوں گی، جو کچھ سوچ کر یہاں آئی ہوں وہ پورا ہو جائے گا، اس گھر پر میری ہی حکومت ہوگی اور مجھے در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی۔ لیکن شاید یہ میری غلط فہمی ہی تھی، شوہر کی بات سن کر میں نے اپنا سر ہلا دیا۔ جب اس کے بعد تو میں نے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ دوسرے 2 دن تو گھر میں ویسے ہی گوشت ہی پکا کہ شادی کے شروع کے دنوں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ چوتھے دن جب میں کچن میں گئی تو وہاں گوشت نہیں تھا۔ میں نے فوراً اپنی مبارکی کے پیسوں سے گوشت منگوایا اور پکا لیا۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا، میرے پاس کچھ پیسے تھے اور انہیں سے میں روزانہ گوشت منگواتی اور پکا لیتی۔ گوشت کھا کھا کے تنگ آ چکی تھی، لیکن اس کے علاوہ کچھ بھی پکا نہیں سکتی تھی کہ میری ساس کو بھی جو کچھ دیتی چپ چاپ کھا لیتی تھی۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ گوشت نہ بناؤ یا کچھ اور پکا لو، شاید وہ بھی تو اپنے بیٹے کی اس عادت سے واقف ہی ہوگے۔ میں یہ بات کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن جلد ہی مجھے احساس ہونے لگا کہ میرے شوہر کوئی ہائی فائی قسم کی نوکری نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ ایک کمپنی میں آفس بوائے تھا۔ اس کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اس سے سارے گھر کے اخراجات بھی پورے کیے جا سکیں اور اس کے لیے روزانہ گوشت بھی لایا جا سکے۔ لیکن اس سے پہلے میں جہاں کام کرتی تھی وہاں دوبارہ کام پر جانا چاہتی تھی، کیونکہ اس سے میرے خاندان والوں کو معلوم ہو جاتا کہ میں کام کر رہی ہوں، اور میرا جو امیج اپنے خاندان میں بن چکا تھا میں اس کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں تو سب کو اترا کر بتاتی تھی کہ ہمارے گھر میں تو روز ہی گوشت بنتا ہے، اور ہم غریب لوگ جو کہیں بقرہ عید پر گوشت کی شکل دیکھتے تھے، میری اس بات سے سب ہی رشک کی نظروں سے مجھے دیکھتے۔ کیا معلوم تھا کہ گوشت بھی میرے لیے ایک سزا ہے، اور میں نے جس نے کبھی خواہش کی تھی کہ روزانہ گوشت کھانے کو مل جایا کرو، وہ خواہش ایسے پوری ہو رہی ہے۔ اب تو مجھے اپنے ماں باپ کے گھر کی غربت بھری زندگی اچھی لگنے لگی تھی، جہاں میرے سر پر کوئی طلاق کی تلوار نہیں لٹک رہی تھی۔ جب کھانا پکانے کے لیے کچھ ہوتا تو جو دل کرتا پکا لیتے تھے، اس وقت گوشت کے لیے ترستے تھے، اور اب میں گوشت سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ میں جب بھی ماں باپ کے گھر جاتی تو گوشت لے جاتی، اور وہاں سے جو بھی سالن سبزی دال بنی ہوتی ڈال کر لے جاتی۔ میں اور میری ساس 2 دن وہ کھاتے رہتے اور شوہر کے لیے گوشت بناتی۔ یہ سب کب تک چل سکتا تھا؟ میرے پاس جتنے پیسے تھے وہ سب ختم ہو چکے تھے، اس لیے میں نے بازار میں کام ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں پڑھی لکھی ہوں، لیکن جب میں باہر دنیا میں نکلی تو مجھے معلوم ہوا کہ میری تعلیم تو بالکل بھی نہیں ہے۔ 5 پڑھی لڑکی کو اس دور میں کون پوچھتا ہے؟ اس لیے میں نے دکانوں کے آگے جھاڑو لگانے شروع کر دیا، دکانوں کے اندر بھی صفائی کرتی اور ان کے آگے گلی سے بھی صفائی کر دیتی، اور روزانہ ایک مخصوص وقت پر جاتی، 2-3 گھنٹے کام کرتی، اور وہاں سے ملنے والے پیسوں سے گوشت لے کر گھر آ جاتی تھی۔ میرے لیے میری ساس کی شخصیت بھی عجیب پہلی تھی، کیونکہ انہوں نے نہ کبھی میرے کام کرنے پر اعتراض کیا تھا، نہ کبھی گوشت کھانے پر اعتراض کیا، اور نہ کبھی اپنے اس بیٹے کو ہی سمجھایا کہ وہ یہ عجیب عجیب سی ضد چھوڑ دے۔ میں اپنی ساس کو جو بھی دیتی چپ چاپ کھا لیتی، اگر کھانے کو کچھ نہ دیتی تو مانگتی نہیں تھی۔ جب بھی دیکھو ہر وقت قرآن پڑھ رہی ہوتی یا پھر جائے نماز پر بیٹھی ہوتی تھی، اور بس ان کی زندگی ادھر ہی محدود تھی۔ ان کا وجود گھر میں ہے یا نہیں ہے میرے لیے ایک ہی برابر تھا۔ جو میرے کسی کام پر اعتراض کرتی، نہ ہی مجھے کبھی کچھ کہتی، اچھا برا کچھ بھی نہیں، میں کام کروں نہ کروں، ٹھیک کھانا بناؤں نہ بناؤں، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ شروع میں ان کے پاس جا کر بیٹھتی تھی، باتیں کرتی تھی، لیکن وہ میری باتوں کا جواب بھی ہوں ہاں سے زیادہ نہیں دیتی تھی۔
اس لیے میں نے ان کے پاس بیٹھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ہم گھر میں صرف 3 لوگ تھے اور ہم تینوں ہی کی دنیا الگ الگ تھی۔ میرے شوہر سارا دن اپنے دفتر میں ہوتا اور شام کو گھر آنے کے بعد اپنے دوستوں کی طرف نکل جاتا، لیکن گھر آنے کے بعد اسے گوشت ہی کھانا ہوتا تھا اور ساس بس نماز، قرآن اور ان چیزوں کے گرد رہتی۔ اسے دنیا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اسے کچھ پرواہ نہیں تھی۔ میری زندگی گوشت خریدنے اور پکانے تک محدود تھی۔ میرے شوہر نے کبھی مجھ سے اور کسی قسم کی فرمائش نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی انہوں نے میرے ساتھ کوئی غلط رویہ رکھا تھا۔ جہاں تک ہو سکتا تھا میرا خیال رکھتے تھے، لیکن اس گوشت والی شرط کی وجہ سے طلاق کی تلوار ہر وقت میرے سر پر لٹکتی رہتی تھی۔ میری شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے اور ان 3 ماہ میں نے صرف شاید 2 سے 3 دفعہ کسی اور چیز کا ذائقہ چکھا ہوگا، نہیں تو بس صبح دوپہر شام بس گوشت ہی گوشت ہوتا تھا، کیونکہ ہمارے حالات کو اتنے اچھے تو تھے نہیں کہ 2 یا 3 سالن بنا سکتے۔ اس لیے جو ایک سالن بنتا تھا وہی 2 ٹائم کھانا پڑتا تھا، اور سالن ہمارے گھر سے اور صرف گوشت کا بنتا تھا۔ جیسے جیسے گوشت مہنگا ہوتا جا رہا تھا مجھے کام بھی زیادہ کرنا پڑتا تھا۔ اب تو میں اس سب سے تنگ آ چکی تھی۔ میرے میکے والوں سب کے لیے میری زندگی مثال اور کمال تھی، جس کو کوئی فکر اور فاقہ نہیں تھا، کیونکہ سب کو ہی لگتا تھا کہ میں کام نہیں کرتے، اور میری ساس کا رویہ بھی سب کے سامنے تھا۔ مجھے کسی بات سے، کسی کام سے روکتی ٹوکتی نہیں، بس اپنی دنیا میں رہتی۔ اور سب کے لیے تو شاید زندگی آئیڈیل ہوگی، لیکن میرے لیے یہ زندگی کسی کیر سے کم نہیں تھی۔ مجھے بھی سمجھ آ گئی تھی کہ میری ساس نے ہم غریبوں کی بستی سے لڑکی کیوں لی ہے، اپنے جیسے لوگوں میں سے کیوں نہیں لے کر آئی۔ وہ لڑکی یہ سب نہ کرتی، وہ جلدی چھوڑ کر چلی جاتی، لیکن ہم جیسے لوگوں کو بچپن سے ہی سختیوں کی عادت ہوتی ہے اور ہم ہر قسم کے حالات میں ایڈجسٹ کرنا جانتے ہیں، اور شاید میں بھی اسی لیے جیسے تیسے کر کے اس گھر میں گزارا کر رہی تھی کہ اس کے علاوہ میرے پاس تو اب کوئی بھی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ماں باپ نے ایک دفعہ فرض پورا کر دیا تھا، اب میں اگر واپس ان کے گھر جا کر بیٹھ جاتی، خدا نہ خواستہ مجھے طلاق ہو جاتی، تو شاید ساری زندگی میری شادی نہ ہوتی، اور اگر ہوتی بھی تو کسی ایسے انسان سے جو پہلے ہی 6-7 بچوں کا باپ ہوتا، اس کی بیوی مر چکی ہوتی، یا پھر ایسا انسان جو اپنے بڑھاپے میں کسی سے شادی کرنا چاہتا جو اسے سنبھال سکے۔ اور یہ ایک کھلی حقیقت تھی، اور میں اس بات کو جانتی تھی کہ ہماری بستی کی اکثر کنواری لڑکیوں کے لیے ایسے رشتے آتے ہیں۔ اس لیے میں طلاق کا دھبا لے کر واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ انہیں 1 ہفتے کے لیے دوسرے شہر میں آفس میں کام کے لیے جانا ہوگا۔ مجھے اس بات سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا، بلکہ میں تو بہت خوش تھی کہ وہ 1 ہفتہ جائیں گے تو کم از کم آزادی کا احساس ہوگا۔ اس لیے میں نے ان کی پیکنگ کر دی اور وہ چلے گئے۔ وہ 1 ہفتہ میرے لیے بہت آزادی کا تھا۔ میں نے اپنی مرضی کا کھانا بنایا اور وہ طلاق کی لٹکتی ہوئی تلوار میرے سر سے ہٹ گئی تھی۔ لیکن ابھی یہ ہفتہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک دن شام کو میرے شوہر کا فون آیا کہ میں آج واپس آ رہا ہوں، کھانے میں گوشت تیار رکھنا۔ انہوں نے تو حکم جاری کیا اور کال بند کر دی، لیکن اب میرے لیے فکر شروع ہو گئی تھی۔ میں نے اس ہفتے کوئی کام نہیں کیا تھا اور اسی سبب سے میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے۔ میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، نہ ہی گھر میں کوئی گوشت تھا۔ اس وقت جا کر کوئی کام کر کے پیسے کمانے کا وقت بھی نہیں تھا۔ اب مجھے یوں لگا کہ بس اب تو طلاق کا دھبا مجھ پر لگا ہی لگا، کیونکہ میرے پاس پیسے بالکل نہیں تھے کہ میں جا کر گوشت خرید سکتی، اور مجھے معلوم تھا کہ میرے ماں باپ کے پاس تو اتنے پیسے ہوتے ہی نہیں ہیں کہ میں ان سے کچھ ادھار مانگ لوں۔ مجھے تو میری ساس ہی نظر آئیں، اس لیے میں ان کے پاس گئی اور انہیں جا کر بتایا کہ آپ کا بیٹا آ رہا ہے اور ان کا حکم ہے کہ گوشت پکانا ہے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں تو مجھے دے دیں۔
تاکہ میں گوشت لا کر پکا دوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم کوئی اور بندوبست کر لو یا کسی اور سے گوشت لا کر کھلا دو۔ میں وہاں سے باہر نکلی تو مجھے اپنی ساس پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ بنتی اتنی عبادت گزار ہیں اور اپنے بیٹے کو نہیں سمجھا سکتی ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پھر بھی اتنی خاموش رہتی ہیں۔ مجھے ان پر غصہ بھی آ رہا تھا اور ادھر سے طلاق کی تلوار بھی میرے سر پر لٹک رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میری بے چینی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور آخر کار میں نے ایک فیصلہ کر لیا اور اپنے گھر کی سب سے تیز چھری اٹھا کر لے آئی اور اپنی ساس کے کمرے میں گئی۔ میری ساس اپنے ہی کمرے میں سفید چادر اوڑھ کر بیٹھی ہوئی تھے، ان کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ میں نے جاتے ساتھ ہی ان کی چادر کے اوپر سے ہی ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور گردن پر چھری پھیر دی۔ ان کے منہ سے آواز تک نہ نکل سکی۔ میں نے غصے میں اپنی ساس کو ہی قتل کر دیا، یا پھر اس کے بعد تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے، لیکن اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا۔ اس لیے میں نے جلدی جلدی ایک ران کاٹی اور اس کا گوشت بنایا اور چولہے پر چڑھا دیا۔ میں نے باقی کپڑا ہی نہیں اٹھایا تھا اور اسی چادر میں باقی جسم لپیٹ کر کمرے میں ایک طرف رکھ دیا تھا کہ اگر آج شوہر نے گوشت کھا لیا اور کچھ نہ کہا تو کم از کم اگلے 15-20 دنوں کے گوشت کا انتظام ہو گیا ہے۔ میں نے جلدی سے وہ گوشت پکایا اور پکا ہی رہی تھی کہ میرا شوہر گھر آ گیا۔ اس نے آ کر دیکھا کہ میں گوشت پکا رہی ہوں تو مجھے کہا کہ جب تک میں نہا کے کپڑے بدل کر آتا ہوں تم کھانا لگاؤ۔ مجھے ڈر تو لگ رہا تھا لیکن میں نے اپنا ڈر ظاہر نہیں ہونے دیا اور میں خاموشی سے کھانا لگا دیا۔ میرے شوہر جیسے ہی کھانا کھانے بیٹھے اور میں کچن سے پانی لینے گئی، جیسے ہی میں کچن کے دروازے میں پہنچی سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے میں اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو پاؤں گی۔ میں چیختی ہوئی وہیں پر گر گئی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب دوبارہ مجھے ہوش آیا تو میں اپنے ہی کمرے میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور میرے شوہر میرے پاس تھے۔ انہوں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ لیکن خوف سے میری زبان جیسے بند ہو چکی تھی، پورے کمرے میں ادھر ادھر نظر گھما رہی تھی۔ انہوں نے مجھے ایسے ادھر دیکھتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ تمہیں ہوا کیا تھا؟ اچھی بلی کھانا لگا رہی تھی، کیسے بے ہوش ہو کر گر گئی ہو؟ ایسا کیا دیکھا ہے؟ لیکن میرے پاس تو ان کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ میری خاموشی سے تنگ آ کر میرا شوہر باہر نکل گیا، اس کے پیچھے پیچھے میں بھی باہر آئی، لیکن مجھے قدم قدم پر وہی سین دوبارہ نظر آ رہا تھا۔ باہر کھانا ٹیبل پر اسی طرح لگا ہوا تھا، میرا شوہر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے مجھے بھی کہا کہ بیٹھ کر کھانا کھا لو، لیکن مجھے تو سب سے پہلے اپنے اندر کا ڈر ختم کرنا تھا، اس لیے میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ ماں کہاں ہے؟ میرے شوہر نے کہا کہ اپنے کمرے میں ہوں گی۔ میں تو اس کے کمرے میں جاننے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی ساس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا چکی تھی، جبکہ کچھ دیر پہلے ہی اپنی ساس کو اپنے شوہر کے پاس کھڑے دیکھا تھا۔ ایسا ہونا ناممکن تھا، اس دور میں معجزے ہوتے نہیں اور بدروحوں وغیرہ پر مجھے تو اعتماد نہیں تھا، لیکن اب دیکھنے کے بعد مجھے یقین آ رہا تھا کہ میری ساس کی روح تھی اور وہ مجھے نہیں چھوڑے گی، اور یہی خطرہ مجھے کھایا جا رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد میری ساس کمرے سے باہر نہیں نکلے اور نہ ہی وہ میرے سامنے آئے۔ میں ساری رات ہی ڈرتی رہی، لیکن شوہر کے پاس ہونے سے مجھے کچھ تھوڑی سی تسلی تھی۔ لیکن جب صبح شوہر کام کے لیے گئے تو وہ ڈر دوبارہ عود کر آ گیا۔ میں نے سارے کام وہیں چھوڑے اور اپنی ماں کے گھر کی طرف بھاگ گئی، لیکن یہ مسئلے کا حل تو نہیں تھا۔ لیکن پہلے میرے سر پر صرف طلاق کا خوف تھا، لیکن اب تو ایک موت کا خوف بھی سوار ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قتل بھی کیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ 2 دنوں بعد گھر میں پڑی ہوئی لاش نے بو چھوڑ دینی ہے اور میرا راز کھل جانا ہے۔ کچھ بھی ہو، مجھے شام کو واپس گھر جانا تھا اور اسی لاش کے ساتھ سے اور گوشت اتار کر پکانا تھا، کیونکہ آج میری ذہنی حالت ایسی نہیں تھی کہ کہیں کام پر جا سکوں اور گوشت خرید کر پکا سکوں۔
اور گوشت نہ پکانے کی صورت میں شوہر نے مجھے طلاق دے دینی تھی۔ ہر طرف سے مشکلات ہی مشکلات تھی۔ نہ جانے میرے خدا کو کیا منظور تھا کہ ہماری ہی بستی کے ایک آدمی کی بکری بیمار تھی، وہ اس نے ذبح کر دی۔ یہ بستی غریبوں کی ہے اور اس نے سب کے گھر میں تھوڑا تھوڑا گوشت دے دیا۔ میری ماں نے وہ گوشت پکایا اور میں اپنے شوہر کے لیے ایک پلیٹ میں ڈال کر لے آئی۔ طلاق کا ڈر تو ختم ہو چکا تھا، لیکن راز کھلنے ہونے کا خوف ابھی بھی مجھ پر طاری تھا۔ اور کیوں نہ ہوتا، آخر میں نے قتل کیا تھا، اور صرف قتل نہیں کیا تھا بلکہ بعد میں زندہ سلامت اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا بھی تھا۔ جب میں گھر میں واپس آئی تو کچن میں کچھ برتن ادھر ادھر ہوئے تھے، جس سے یہ لگتا تھا کہ کوئی کچن میں آیا ہے، اور میرے گھر میں تو میری ساس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن ساس تو مر چکی تھی۔ میرا ڈر پھر میرے سر پر سوار ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر کام سے آنے کے بعد ماں کے کمرے میں تو ضرور ہی جائے گا۔ میں آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ ویسے میری عادت تھی کہ میں کہیں جانے سے پہلے ساس کو بتا کر جاتی تھی، اور آنے کے بعد میں بتا دیتی کہ میں آ گئی ہوں۔ لیکن آج صبح میں بتا کر گئی، اور نہ ہی واپس آنے پر میری ہمت ہوئی کہ میں ساس کے کمرے کی طرف جا سکوں۔ شوہر کے آنے کا وقت ہو رہا تھا اور اندر ہی اندر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ شام کو جب میرا شوہر گھر آیا اور اس نے پوچھا کیا تم نے گوشت بنایا ہے، تو میں نے بتایا کہ آج بنا ہوا گوشت لائی ہوں اور آپ کے حصے کا رکھا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ شرط نہیں لگائی تھی کہ گوشت گھر میں ہی بنانا ہے، اس لیے اگر ادھر سے آ جائے تو میں وہی اپنے شوہر کو کھلا دیتی تھی۔ آج میں نے اپنے شوہر کے سامنے کھانا رکھا تو پوچھا ماں کے کمرے سے نہیں نکلی؟ ماں کمرے سے نہیں نکلی، ذرا جا کر دیکھو۔ میں شوہر کو کیا کہتی؟ کیا آپ کی ماں اس دنیا سے اٹھی گئی ہے؟ لیکن سوچا کہ میں نے ٹانگ کے صرف ایک حصے کا گوشت کاٹا تھا۔ میرے شوہر نے کون سا غسل دینا ہے؟ کہہ دوں گی کہ ماں مر گئی ہے۔ جب ماں کے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ ماں ہمیشہ کی طرح چادر اوڑھ کر بیٹھی ہے اور قرآن پڑھ رہی ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ماں کو آواز دی۔ ماں نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مجھے شدید خوف محسوس ہوا، اور وہاں سے واپس آ گئے۔ شوہر سے کہا کہ وہ قرآن پڑھ رہی ہیں، تھوڑی دیر میں آتی ہیں، اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ مجھے موت سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد شوہر نے مجھے باہر سے آواز دی۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو میری ساس اپنے بیٹے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ساس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا اور کھانے کے برتن اٹھا کر کچن میں رکھنے چلی گئی۔ شوہر تو دوستوں کی طرف نکل گیا اور میں ابھی برتن سنبھال رہی تھی کہ میری ساس آ گئی۔ ان کو دیکھ کر تو مجھے یوں لگا کہ بس اب موت آئی۔ انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے کیوں ڈر رہی ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ نہیں جانتی میں آپ سے کیوں ڈر رہی ہوں؟ جو میں نے غلطی کی ہے وہ تو آپ بھی جانتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم نے مجھے نہیں مارا ہے، میں زندہ ہوں۔ مجھے ان کی بات سن کر حیرت ہوئی، اور میں نے کہا کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے آپ کا گلا کاٹا تھا اور ران کی ایک سائیڈ کا گوشت کاٹ کر پکایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو تھا وہ بھی تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس گھر میں جب شفٹ ہوئے تو تمہارا شوہر بہت چھوٹا تھا، گھر سالوں سے بند تھا، یہاں پر کسی ہوائی چیز کا سایہ تھا، اور وہ تمہارے شوہر پر اثر ہو گیا، کیونکہ میں شروع سے نماز قرآن کی پابندی نہیں کیا کرتی تھی۔ اس کے سائے کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ روزانہ گوشت کھاتا ہے، جسے بھی ملے۔ میں نے اس کا توڑ کرنے کے لیے ایک پیر سے رابطہ کیا تھا، اور انہوں نے ہی مجھے یہ نماز قرآن وغیرہ کی پابندی سکھائی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہوائی چیز میرے قابو میں آ گئی ہے اور میرا کہا بھی مانتی ہے، لیکن میرے بیٹے کو چھوڑ کر نہیں جا رہی۔ تمہاری شادی سے پہلے وہی گوشت کا بندوبست کرتی تھی اور میں پکا کر کھلا دیتی تھی۔ اس دن بھی جب تم میرے پاس آئی تو میں نے اس ہوائی چیز سے کہا کہ گوشت کا بندوبست کریں، اور جس کو تم نے کاٹا تھا وہ میں نہیں،
ایک چھوٹا سا بکرا تھا، لیکن تمہاری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا اور تمہیں یوں لگا کہ تم نے مجھے مار دیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بس یہ گوشت تو میرے بیٹے کے ساتھ اب ساری زندگی چلے گا۔ تم خود سوچو کہ ہم لوگوں کو گوشت کھا کر جو ہے تنگ آ جاتے ہیں، لیکن میرا بیٹا نہیں تنگ آتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس دن وہ گوشت نہیں کھائے گا اس دن وہ چیز اسے مار دے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ روز گوشت کا بندوبست کیا جائے، اور یہ تمہیں ساری زندگی کرنا پڑے گا۔ اپنے شوہر کی حقیقت سن کر میں پریشان ہو گئی، لیکن ساس نے بتایا کہ وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اور نہ ہی کبھی پہنچائے گی، بس صرف اس کی ایک ہی شرط ہے، یہ گوشت والی، اور ہمیں اس شرط کو پورا کرنا پڑے گا۔ ہے تو یہ مشکل، لیکن میں نے اس شرط کو پورا کرنے کا وعدہ اپنی ساس سے کر لیا کہ اس کے بغیر کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔